خدا ان کا گہرا فضل ہے کہ پچھلے سال ہم آپ کے درمیان میں تھے اور سلامتی کے ساتھ آئے، سلامتی کے ساتھ چھوڑ کر گئے اور سلامتی کے ساتھ ایک دوسرے کو پایا۔ یہ خدا کا گہرا فضل ہے اور خدا ان کے لیے زوردار تالیاں بجائیں اس کے فضل کے لیے، اس کے جلال کے لیے۔ تو آج ہم ایمان کے تعلق سے سیکھیں گے۔ ایمان تو پہلا حوالہ جو ہے رومیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 10واں باب، اس کی 17 آیت۔ ذرا بائبل آپ کھول لیں، حوالے آپ کو میں بتاتا ہوں، پڑھنے آپ نے۔ پہلی تلاوت رومیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 10واں باب، اس کی 17ویں آیت۔ دوسرا حوالہ عبرانیوں کے نام 11واں باب، اس کی پہلی آیت، اور عبرانیوں ہی میں اس کے 11ویں باب کی 6 آیت اور 12ویں باب کی 2 آیت، 13ویں کی 7 آیت۔ عبرانیوں کے اندر جس کے پاس کلام ہے سب حوالے نکال لیں، اور جب حوالہ میں آپ سے کہوں تو آپ نے فوری طور پر تلاوت کرنا، یعنی بیٹا آپ پہلی تلاوت کرو رومیوں کے نام 10 باب، اس کی 17 آیت۔ آپ اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں۔ دوسرا حوالہ عبرانیوں 11 باب میں، اس کی پہلی آیت میں، سر آپ پڑھیں گے بیٹا، آپ عبرانیوں میں 11 باب، اس کی 6 آیت آپ پڑھیں گے، اور 12ویں باب میں 2 آیت اس بیٹی کو آپ کہیں بیٹا روج آپ پڑھیں، اور 13ویں آیت عبرانیوں کے اندر بیٹا پھر آپ نے پڑھی، ٹھیک ہے، اس کی 7ویں آیت۔ تلاوت ہم سنیں گے، تلاوت کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں، سب کھڑے ہو جائیں، کلام کی عظمت کے لیے، کلام کی تقدس کے لیے، اس سے ہمیں برکت ملے گی۔ بیٹا یہ میں کیا تلاوت خدا وہ بعد میں نکال۔ پہلا آپ نے رومیوں میں سے 10 باب، اس کی 17 آیت۔ سو خدا ان کے زندہ کلام میں یوں مرکوم ہے، پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا اور سننا مسیح کے کلام سے۔ ایک بار پھر پڑھیں، سب مل کر یہ پڑھیں۔ پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ آمین۔ بہت شکریہ۔ خدا کے کلام کا پڑھا جانا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ سب کہیں خدا ان تیرا شکر۔ آپ تشریف رکھیں، خدا آپ کو برکت دے۔ آج ہم ایمان کے تعلق سے سیکھیں گے۔ کس کے تعلق سے؟ ایمان کے تعلق سے۔ ویسے ہم جو مسیح لوگ ہیں، کرسچن ہیں، یہ یسوع کے نام سے جانے پہچانے جاتے ہیں، تو صرف جاننا ہی کافی نہیں، اس میں آگے بڑھنا۔ تو کلام کے اندر خدا کے بندہ پولس نے یہ قلم بند کیا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا ایمان کا پہلا قدم، سننا ایمان کا پہلا قدم۔ اور جب ہم دنیا کے اوپر جتنی بھی دانشوروں کی باتیں، عام لوگوں کی باتیں، سکول، کالج، یونیورسٹیز کے اندر جتنے بھی لٹریچر آپ پڑھ لیں، جتنی مرضی باتیں آپ سیکھ لیں، آپ کے اندر ایمان پیدا نہیں ہوگا۔ ایمان کس چیز سے پیدا ہوگا؟ یسوع کا کلام سننے سے، کہ کلام بتاتا ہے کلام مجسم ہوا فضل اور سچائی کے ساتھ ہمارے درمیان، تو کلام سننا ہے، پھر ایمان پیدا ہوگا۔ یہ ایک روحانی ترقی ہے، اس سے راس بازی آتی ہے، اس سے ہمیں ہدایت ملتی ہے، اور اس سے خدا ہمیں پسند کرتا ہے۔ صرف کلام سننے پر ہی نہیں، میں نے پہلے آپ سے بات کر دی ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے۔ سننا کس چیز سے؟ بائبل مقدس کے اندر سے، دوسری باتوں کی طرف سے نہیں ہے، کلام سننے سے۔ آپ بھی اگر ایمان کے اندر ایمان میں بڑھنا چاہتے ہیں، یسوع کو پسند آنا چاہتے ہیں، تو پھر اس روح زمین پر زندگی بسر کرتے ہوئے وقت آپ نے صرف کلام سننے کے لیے بیدار رہنا ہے۔ کس چیز سے؟ کلام سننے کے لیے بیدار رہنا ہے، خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے بیدار رہنا ہے۔ ہم نے صرف کلام سن تو لیا، لیکن کلام سننے سے ہمارے
ایمان کو جو ہم نے یسوع کا کلام سنا اس کو زندہ رکھنا. اور کلام سننے سے ایمان پیدا ہو گیا, اب زندہ کیسے رکھنا؟ کلام کے اندر لکھا ہے عمل سے زندہ رہے گا. کیسے رہے گا؟ عمل سے. جیسے آپ ایک زمین کے اندر بیج لگاتے ہیں, اس کی کتنی سیوا کرتے ہیں, اس زمین کی بر وقت پانی دیتے ہیں, سورج کی روشنی آتی ہے اور اس کا آپ بیج کی کیا کرتے ہیں؟ حفاظت کرتے ہیں. جب آپ کی زندگی کے اندر کلام کا بیج لگے گا, آپ اس کی کیا کریں گے؟ حفاظت کریں گے. یسوع کے نور کی روشنی آپ کے دلوں کو منور کرے گی اور روح القدس اس کی آپ پیاری کرے گا, اور پاک خون جو ہے وہ آپ کے دلوں کے اندر کلام کے بیج کو پروان چڑھائے گا. کلام جب آپ نے سنا, چاہے کسی بھی خادم سے, کسی بھی بیٹے بیٹی سے, روح القدس کی رہنمائی میں, تو آپ کے اندر ایمان پیدا ہو گیا. جب ایمان پیدا ہو گیا, آگے ایمان کو زندہ رکھنا. اور ایمان کیسے زندہ رہے گا؟ عمل سے, عملی جامہ پہنانے سے. جیسے مکاشفہ کے اندر بیان کر دیا گیا ہے, یوحنا عارف کہتے ہیں کہ تیری نبوت کا کتاب, اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والا مبارک ہے. جیسے بدن روح کے بغیر مردہ ہے, ایسے ہی ایمان بغیر عمل کے مردہ ہے. کس سے مردہ ہے؟ اور خدا نے کہا کہ راس باس ایمان سے